چاندی کے سکے میں ہوں، پھر غلات ہیں جیسے گندم ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، تو ان 4 غلات کے اوپر جو، گندم، جو پہ کشمش اور کھجور، ان 4 غلات پہ، اور پھر 3 مویشی ہیں، اونٹ ہیں، گائے بھینسیں اور بھیڑ بکریاں۔ اب گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان اسلام میں، شریعت محمدی میں اور فقہ جعفری میں قیاس کی اجازت نہیں ہے۔ قیاس سمجھتے ہیں، اس پہ شریعت نے کچھ کہا ہے، اس پہ خاموش ہے، کیونکہ اس پہ خاموش ہے تو چلو میں اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ حکم بنا دیتا ہوں۔ یہ اپنے پاس سے شریعت میں کچھ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بس وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، باقی شریعت جو ہے وہ اللہ کی ہے، رسول خدا کی ہے۔ شریعت محمدی میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے۔ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، کہ چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہے کہ پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں۔ یہ آج جملے مولا امیر سے متعلق میں چھٹے امام کی ایک حدیث کو پیش کر دیتا ہوں۔ جب سفیان ثوری یہ تھے، اس نے بھی ایک صوفی بزرگ نے امام صادق سے کہا مولا آپ کی پوشاک اچھی ہے، قیمتی ہے، جبکہ آپ کے جد امیر المؤمنین کی جو پوشاک تھی پیوند لگی ہوئی تھی، آپ اپنے جد کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، میں آپ کے دادا علی کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں، میرا لباس پھٹا ہوا ہے۔ مولا نے اپنے عصا سے اس کا کرتا اتارا، کہا تو ریاکار ہے، اوپر پھٹا ہوا کرتا ہے، اندر صاف ملائم کپڑے پہن رکھے ہیں۔ پھر امام نے اپنی قبا اتاری، امام نے کہا اب دیکھ میرے جد امیر المؤمنین کا کرتا میرے بدن پہ ہے، جس پہ پیوند لگے تھے میں نے پہن رکھا۔ کہا کہ آپ نے اوپر اچھے کپڑے کیوں پہنے؟ کہا میرے دادا کے زمانے میں غریب زیادہ تھے، غربت عام تھی، میرے زمانے میں امیر عام ہے، اگر میں آج پرانا لباس پہنوں گا تو سارے امیر یہ سوچیں گے جعفر صادق مانگنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ کہا ہم مانگتے نہیں، عطا کرتے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ معاملہ کیا تھا، کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ کہ جب بھی کوئی صحابی حدیث بیان کرتا ہے ہمیشہ علی کی شان بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو ملک بدر کر دیا گیا، ایگزام میں بھیج دیا، تقسیم بیت المال کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلا دن ہے حضرت ابو ذر کا شام، کہاں بھیجا؟ دمشق۔ گورنر وہاں کا بہت سخت ہے ابو ذر، اب آپ کی اس طرح سے ہم خبر لیں گے کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حکمرانوں سے کبھی ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام ابو ذر غفاری پہ، اتنی سختیوں کے باوجود حکومت کے خلاف خاموش نہیں۔ عائشہ، میں نے واقعہ پڑھا تھا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ دیں۔ پہلا دن جناب ابو ذر کا، بزرگ صحابی ہیں، سفید بال، سفید داڑھی، حاکم شام، دیکھا بہترین لباس، بہترین گھوڑا، اور دمشق میں لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں۔ کہا مجھے تو پتہ چلا تھا شام میں بہت پیسہ ہے، کہا حاکم کے پاس پیسہ ہے، رعایا کے پاس نہیں، شاید لوگ پہنچ گئے ہوں۔ آج حکمرانوں کے پاس اسلامی ممالک میں اتنی دولت ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے پاس پیسہ ہے۔ کہیں تو نام بھی گنوا سکتا ہوں بادشاہوں کے۔ حضرت ابو ذر پہلا دن ہے دمشق میں، کل لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ حاکم سے کہا کہ بھئی حاکم بہترین لباس میں، اموی حاکم، بنو امیہ کا حاکم، جناب ابو ذر غفاری نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا بھئی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ کہا روکنے والے تم کون ہو؟ کہا انا صاحب رسول اللہ، میں رسول خدا کا صحابی ہوں۔ کا نام کیا؟ کہا ابو ذر۔ وہ بھی جانتے تھے انہیں خاموش کرانا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا آئیے میرے گھر چلیے، مہمان رکیے، میرا محل حاضر ہے۔ کہا اگر سارے کے سارے یہ دمشق میں سڑکوں پہ سونے والے مہمان بناتے ہو تو میں بھی چلتا ہوں۔
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کو کھانے کی دعوت دو، میں بھی چلوں گا۔ کہا نہیں، آپ صحابی رسول ہیں، کھانا آپ کے لیے۔ کہا مجھے ایسا کھانا نہیں چاہیے جہاں فقیروں کے پیٹ کو کاٹ کے امیروں کو کھانا کھلایا جائے، ایسے امیر کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے۔ حاکم کو بہت پریشانی، ابو ذر اگر 1-2 ہفتے یہاں رہ گئے 1-2 مہینے تو ہمارے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کسی بھی طرح ابو ذر کو یہ 20,000 دو کہ یہ خاموش ہو جائے۔ غلام آیا، آنے کے بعد کہا ابو ذر آپ کے لیے اس زمانے میں 20,000 اشرفیاں لے کے آئے۔ حضرت ابو ذر کے الفاظ، کہا دمشق کے سارے فقیروں کو 20,000 مل گئے ہیں، سب کو اتنی اشرفیاں ملی ہیں؟ کہ نہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کے لیے خاص انعام ہے۔ کہ مجھے خاص تحفہ نہیں چاہیے، سب کو دو، میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، اس غلام نے کہا ابو ذر آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اگر پیسے رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لباس میں پیبند ہیں، کھانے کو نہیں۔ کہ خبردار، کھانے کو ہے، 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا، اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ اتنا توکل آج علماء میں بھی نہیں، بڑے بڑے علماء میں آپ کو، مفتیوں میں، علماء شیعہ سنی علماء میں آپ کو نہیں ملے گا اتنا توکل۔ کہ صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ کہ ابو ذر غربت ہے، لباس پھٹا ہے، پیسے رکھ لو، آپ غریب ہیں۔ جناب ابو ذر نے کہا خبردار، مجھے غریب نہ کہنا، میرے دل میں علی کی ولایت ہے، میں غریب نہیں ہوں، غریب وہ تیرا حاکم ہے جو علی کا بغض دل میں لیے بیٹھا۔